والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام دوستوں اور حاضرین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی درگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے کہ اس نفس نفسی کے دور میں اور انسانیت کی مشغولی کی دور میں اور دین سے غفلت کی دور میں اللہ پاک نے اپنی دین کے بارے میں کچھ کہنے اور سننے کے لیے ہم سب کو بٹھایا اور یہ فرصت عطا فرمائی کہ دین کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ دوستو، جو دین ہمیں اللہ پاک نے رحمت فرمایا اس کا نام اسلام ہے، اور اس اسلام کے معنی و مفہوم پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کیا ہے؟ کیا یہ کوئی خود ساختہ انسانی دین ہے یا اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے عنایت فرمایا؟ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسلام ہم جو لفظ سنتے آئے ہیں تو عربی زبان میں قاعدہ کلیہ ہے لغت کا، ڈکشنری کا، کہ ہر لفظ کا بنیادی مادہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس بنیادی مادے کے ساتھ زائد حروف لگتے ہیں اور اس کے معنی میں بھی رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کا بنیادی مادہ جو ہے وہ سلم یسلم سلمن و سلامتن، سلم باب سمع یسمع سے، اس کے معنی ہیں محفوظ ہو جانا، سلامتی والا ہو جانا، سلامتی اپنی ذات کے لیے حاصل کر لینا۔ اور اسلام کے معنی دوسروں کو سلامتی دینا، دوسروں کو امن دینا، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا، یہ لفظ اسلام کے معنی ہیں۔ اور بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں، اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ بنیادی طور پر اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت، رہنمائی دنیا و آخرت کے لیے ایک ضابطۂ حیات اور ایک زندگی کا تعین فرمایا ہے کہ اس راستے پہ انسان چلے گا تو دنیا میں خود بھی محفوظ ہوگا اور اس کے ذریعے ساری دنیا میں امن و سلامتی کا نظام چلے گا۔ اس راستے کو چھوڑ کر نہ انسان کو خود سلامتی حاصل ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں سلامتی آ سکتی ہے، چاہے کروڑوں پولیس اور فوج لگا دو، چاہے کسی ملک کو کچل دو، یہاں پہ دہشت گرد ہیں، یہاں پر انتہا پسند ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو نظام رحمت فرمایا اس کے بغیر پوری دنیا میں امن و امان، سلامتی قائم نہیں ہو سکتی۔ خود آپ حضرات عرب کے معاشرے پہ نظر دوڑائیں۔ اسلام سے پہلے سعودی عرب جو فی الحال ہے، اس کے ساتھ دوسرے عرب ممالک ہیں، پوری دنیا میں متمدن اور مہذب حکومتیں قائم تھیں۔ فارس کی حکومت تھی، روم کی حکومت تھی، یہاں بر صغیر میں اپنی ہندوؤں کی حکومتیں تھی، لیکن جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی ہے، آپ کو بھیجا گیا، وہاں پر کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ وہاں پر قبیلے تھے، وہاں پر علاقے تھے، اور ان قبیلوں اور علاقوں کی آپس میں تو سردار ہوا کرتے تھے، ان کے نواب اور چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن مجموعی طور پر تمام عرب کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ وہ منتشر تھے اور سارے قبیلوں والے، سارے قوموں والے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک قبیلے والوں کا ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے، لنا جبل یحتلہ من نجیرہ، جو عرب کے پرانے اشعار ہیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور جو یہاں پہ اترتا ہے تو ہم اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علاقائیت اور قبیلے میں ان کی تقسیم، اپنے سرداروں اور نوابوں کی تقسیم، کسی اور کی بات نہ ماننا اور جو دوسرے ہیں ان سے لڑتے رہنا، یہ ان کی زندگی تھی۔ خود بھی وہ سلامتی میں نہیں تھے اور دوسرے بھی ان کی وجہ سے سلامتی میں نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ ساری قوم مجبور ہوئی، پریشان ہوئی۔ سارا سال ہم لڑتے رہتے ہیں، سارے سال ہماری دشمنیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم چند مہینے مقرر کر لیں، ان چند مہینوں میں ہم لڑیں گے نہیں، فساد نہیں کریں گے، مسافروں کو گزرنے دیں گے، تجارت والوں کو تجارت کرنے دیں گے۔ تو 4 مہینے انہوں نے مقرر کیے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب،
ان کو اشہر حرم کہتے تھے، اشہر حرم، یعنی یہ عزت والے مہینے ہیں، یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے مہینے ہیں، اس میں ہم لڑیں گے بڑیں گے نہیں۔ تو 4 مہینے انہوں نے رکھے تھے۔ اسلام نے آ کر اس کی تعظیم اسی طرح بحال رکھی۔ اسلام نے ہر پرانی چیز کو نہیں ٹھکرایا، جو اچھائی کی چیز تھی عرب معاشرے میں جہالت میں، اس کو لیا اسلام نے۔ ہاں، عرب لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ مہینوں کو بدلتے رہتے تھے۔ اس دفعہ ذوالقعدہ جو ہے وہ حرمت کا مہینہ ہے، اور جو ہے نا ہمیں تجارت کرنی ہے یا ایک ایسا کام ہے جو اس مہینے کے خلاف ہے، فلانے قبیلے سے لڑنا ہے، لہذا اس ذوالقعدے کو اٹھا کے شعبان کی جگہ رکھ دو اور یہ شعبان قرار دو۔ تو یہ ہیرا پھیری آپس میں کرتے ہیں۔ پھر اسلام نے آگے کہا کہ جو حرمت کے مہینے ہیں، جو ان کا نمبر ہے، اپنے نمبر کے مطابق ان کو آنے دو۔ غرض یہ ہے کہ ان کے ملک میں کوئی انسان سلامتی والا نہیں، مکہ مکرمہ کے قبائل پھر جو ہے مدینے میں جائیں، 2 بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج، ایک دوسرے کے کٹر دشمن، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بچے ماں کی گود میں ہوا کرتے تھے تو مائیں جو ہے نا ان کو لوریاں دیتی تھی۔ لوری جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ بچہ اس کو وہ ماں اپنی زبان میں کچھ نظم وغیرہ پڑھ کے اور سلانے کے لیے، تو اس میں یہ مضامین ہوا کرتے تھے کہ فلانا قبیلہ تیرا دشمن ہے، تیرے باپ کو، دادا کو، نانا کو، بھائی کو، فلانے کو انہوں نے قتل کیا، اللہ تجھے بڑا کرے کہ تو بھی جو ہے بڑے ہو کر اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کا بدلہ لے سکے اور ان قبیلے والوں کو تو قتل کر سکے۔ تو ماں کی گود سے دشمنی سکھائی جاتی تھی۔ اوس و خزرج جو ہے ایک دوسرے کے بڑے سخت دشمن، اللہ پاک نے اسلام کی وجہ سے ان دونوں کو ملایا۔ اللہ پاک 4 پارے میں اس انعام کی طرف فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یہ جو قبیلے تھے ان کے دلوں کو اللہ پاک نے جوڑا، اور یہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یہ دوستی پیدا کرنے کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ روئے زمین کی تمام دولت کو خرچ کرتے، خیرات کرتے، ان کے اوپر لگا دے، تو یہ لوگ ان کے دل آپس میں نہ جوڑتے۔ کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو جوڑ دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سلامتی والا، امن والا دین اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو جوڑا، ہزاروں بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرنے والے بنے، اور جو ہے اپنے قبیلوں کو اور اپنے رنگوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی علاقیت کو چھوڑ کر اسلام کی وحدت میں گم ہو گئے۔ تو یہ اسلام خود جو ہے سلامتی میں آنا، خود سلامتی والا بننا اور دوسروں کو سلامتی پہنچانا، یہ اس کے بنیادی معانی میں شامل ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو قوت حاصل ہوئی مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، فارس کے بادشاہ کے نام، روم کے بادشاہ کے نام، اور نجران آگے پیچھے جتنے بھی تھے، یمن وغیرہ، ان کو بھیجے حبشہ کے بادشاہ کے نام۔ تو اس میں ایک جملہ ہم سب کو ملتا ہے، اسلم تسلم، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تو سلامتی میں آ جائے۔ تو میرے دوستو، یہ اسلام بنیادی طور پر سلامتی کا مظہر ہے۔ غیروں نے ہمارے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ جی اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا، جہاد کے زور سے پھیلا۔ جہاد کا انکار نہیں، جہاد فرض عین ہے، جہاد فرض ہے قرآن کی روح سے۔ جو جہاد کا انکار کرتا ہے، جیسے کہ نماز کا انکار کرتا ہے، مسلمان کبھی جہاد کے پیچھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس سے اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ لیکن جہاد کا غلط مفہوم لینا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بس ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، بس اس کا سر جو ہے اڑا دیا، اس کا اڑا دیا، اس کا اڑا دیا، یہ غلط تصور۔ اسلام میں جہاد کے لیے قانون ہے۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے جنگ کے لیے اصول مقرر فرمائے۔ بھائی جب آپ نے کسی شخص سے لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، تو اس کے کیا اصول ہوں گے؟ پکڑو اس کو، قتل کرو، ختم کرو۔ لیکن نہیں، اسلام نے اس کے لیے قانون بنائے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور مجلس میں، لیکن جس طرح کی مشہور کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور سے پھیلا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اسلام اعمال اور اخلاق کے زور سے پھیلا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو انگریز مستشرقین اور مغربی مستشرقین، مستشرق اس یورپین کو کہتے ہیں، انگریز علماء کو، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، پیغمبر اسلام کا مطالعہ کیا، صحابہ کرام کا قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، مسلمانوں کے حالات کا، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور پھر اس میں انہوں نے ریسرچ کی اور تحقیقات کی ہیں، تو ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ یہ مستشرقین جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، امریکہ تو خیر ابھی نیا ملک ہے، اور جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جدید دنیا ہے، ابھی دریافت ہوا،
اس سے پہلے یورپ تھا، برطانیہ، تو وہاں کے مستشرقین تھے. ان میں سے اکثریت اسلام کی دشمن ہے، پیغمبر اسلام کی دشمن ہے، اور قرآن و حدیث کی دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پادریوں نے غلط اور بے سر و پا باتیں اسلام کی طرف منسوخ کر کے ان تمام لوگوں کے ذہن بگاڑ دیے. انتہائی جو ہے وہ جھوٹی باتیں. نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مصلح کے بجائے ایک جنگجو، ایک لڑاکا، ایک خونخوار انسان، ایک نعوذ باللہ ڈاکو انسان، اور صحابہ کرام کو اس صورت میں پیش کیا کہ دین کوئی نہیں تھا، بس ادھر ڈاکہ ڈالنا، ادھر ڈاکہ ڈالنا، ادھر لوگوں کو لوٹنا، ادھر لوٹنا، اور فاقہ مست کے ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو اس لیے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے. اس انداز میں انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. بہرحال ان اکثریت کے درمیان کچھ مستشرقین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے حقیقی طور پر اسلام کی روشنی میں سے کچھ روشنی عطا فرمائی. اب اسلام کی روشنی، اس کی مثال ایسی ہے کہ کبھی تو یہ روشنی ہمارے سامنے سورج کی طرح سامنے آتی ہے، سورج کی بھی ایک روشنی، اور سورج کی روشنی ایسی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو باہر بھی سب کچھ نظر آئے گا، آپ کو کمرے کے اندر بھی نظر آئے گا، آپ کو تہخانے میں بھی نظر آئے گا، کوئی بل نہیں دینا پڑے گا. اس سے ذرا چھوٹی روشنی جو ہے چاند کی ہم مثال دے سکتے ہیں، تاروں کی دے سکتے ہیں. گرمی کے موسم میں ماشاءاللہ راستے منور ہو جاتے ہیں، انسان چل پھر سکتا ہے. اس سے کم روشنی پہ آئیں تو ٹیوب اور بلب کی روشنی ہے، اس سے کم لالٹین کی روشنی ہے، شمع کی روشنی ہے. لیکن بہرحال روشنی روشنی ہے. جب یہ روشنی آتی ہے تو ظلمت اور اندھیرا ہی بھاگ جاتا. تو کامل طور پر اسلام اور ایمان کی روشنی وہ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، ان کو نصیب. اللہ پاک نے ہمیں جو اسلام و ایمان کی روشنی دی یہ ضعیف ہے، کمزور ہے. ہم اس کی مثال ایک شمع لالٹین کے ساتھ دے سکتے ہیں. اس طرح ان مستشرقین کو، ان انگریزوں کو جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اکثریت وہ گمراہ ہے، اسلام کے خلاف وہ بولتے ہیں. لیکن بہت کم مستشرقین ایسے ہیں جو اسلام کے فیور میں. انہوں نے اتنا اسلام کا مطالعہ کر کے اتنا پاکیزہ لکھا کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہدایت تو تیرے ہاتھ میں، اگر یہ لوگ دنیا سے جاتے جاتے تو نے ان کو کلمہ نصیب فرما دیا ہو تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اسلام کے لیے کیا. ان میں سے ایک تھامس کارلائل برطانیہ، اس نے پہلا انسان ہے مستشرقین میں، یورپ میں، جس نے اسلام کے فیور میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے زبان کھولی ہے. اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اس نے اسلام کے متعلق حقیقی لیکچر دیے اور ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے پادری جھوٹ بولتے ہیں، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم الشان شخصیت ہیں دنیا کی، اور ان کی مثالیں دی ہیں. اور پھر جو ہے اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم پر تحقیق کے دروازے کھلے. ایک ان میں سے T.W. آرنلڈ یہاں انڈیا میں آئے، اس نے کتاب لکھی. میں اپنی بات کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں جس میں ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. T.W. آرنلڈ یہاں انڈیا میں آیا جب برطانوی حکومت یہاں پر وائسرائے ہوا کرتا تھا. ایک بہت بڑا ریسرچ اسکالر، بہت بڑا محقق اور عیسائیت کا بہت بڑا عالم. اس نے بنظر انصاف اسلام کو پڑھا اور ایک کتاب لکھی اس نے، دی پریچنگ آف اسلام، اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ. اس میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تاریخ دی کہ اسلام کس کس طریقے سے دنیا میں پھیلا. تو وہ لکھتے ہیں دی پریچنگ آف اسلام، دعوت اسلام، صفحہ 248 پہ لکھتے ہیں. یہ کتاب انگلش میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. دعوت اسلام، تبلیغ اسلام، مشہور کتاب ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا. اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوری اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالی، مجھے ایک کیس بھی اس طرح نہیں ملا کہ مسلمانوں نے بزور شمشیر، بزور تلوار کسی کو مسلمان بنایا ہو. اور یہ لکھا کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومتوں میں بہت ساری جگہوں پر عیسائی تھے، اقلیت میں تھوڑی تھوڑی ان کی آبادی تھی، جن کو بڑی آسانی کے ساتھ بزور شمشیر اور بزور بازو مسلمان بنایا جا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے کبھی ان کو زور سے مسلمان نہیں بنایا. اور یہ بھی لکھا اگر کسی علاقے میں کسی بادشاہ نے ایسی نیت بھی کی کہ ان لوگوں کو بزور بازو مسلمان بنایا جائے تو مسلمان مفتیوں نے ان کو روکا، اس طرح مت کرو. اور پھر لکھتے ہیں کہ اسلام جیسا رواداری کا مذہب، برداشت کا مذہب، تحمل کا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس نے مثالیں دی ہیں کہ جہاں جہاں عیسائیوں کی حکومتیں آئی ہیں کس انداز سے انہوں نے لوگوں کو شہید کیا، اپنا مذہب منوانے کے لیے مجبور کیا. اور مثالیں دی ہیں کہ کہاں کہاں پر مسلمانوں کی حکومت گئی اور مسلمانوں نے بزور قوت، بزور بازو ان کو مسلمان نہیں کیا.
یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک انگریز کہہ رہا ہے، ایک عیسائی پادری اس کو کہہ دیں جس کو اپنی دین کا بڑا علم وہ اعتراف کر. یہ سر تھامس کارلائل جو ہے برطانیہ کا، بڑے اچھے لوگ ان میں سے گزرے، میں نے آپ کو بتایا. جرمن کا ایک مستشرق ہے، جرمنی، گوئٹے، بڑا مشہور انسان، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا. اور یہ اسلام ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر وہ گھستا ہے، تو یہ جس طرح شہد جو ہے مکھی کو کھینچ لیتا ہے، مچھر اوپر بیٹھتا ہے اور اس کو کھینچ لیتا ہے، اس کی مٹھاس میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی. اسلام انسان کو کھینچ لیتا ہے. تو وہ تھامس کارلائل انہوں نے یہ لکھا، تلوار چلانا جو ہے ضروری ہے ہر مذہب کے پھیلانے کے لیے، اور اس کے بغیر کام بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام کے بارے میں کہتا ہوں کہ کہیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو دوسروں کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کبھی ان کے اوپر جبر نہیں کیا گیا. اب اسلام کا نظام دیکھیں، سب سے پہلے دعوت دی جاتی ان کو کہ بھئی ایک نظام تمہارا ہے، ایک ہمارا ہے، الہی نظام ہے ہمارے پاس، اس کو آپ پڑھیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اس کو پڑھیں، اپنی زندگی سے اس کا مقابلہ کریں، پھر کونے میں بیٹھ کے سوچیں تمہاری زندگی صحیح ہے یا یہ زندگی صحیح ہے. اگر یہ تم کو اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لو. کہتے جی ہم نے پڑھ لی، نہیں کرتے قبول، ٹھیک ہے مت کرو. کیا کرو پھر؟ جزیہ دو یا ٹیکس دو. تم ہمارے درمیان آؤ، تجارت کرو، ہم آپ کے درمیان آئیں گے، تجارت کریں گے، آئیں گے جائیں گے. ایک ٹیکس ہوگا، اس ٹیکس کی ادائیگی کے ساتھ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں، بنیادی انسانی حقوق، وہ تمہیں بھی ملیں گے. کوئی بھی تمہارے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، جو تمہارے اوپر ہاتھ ڈالے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کافر آپس میں خلط ملط ہو جائیں اور مسلمانوں سے مرعوب ہو کر ان کے دین کو اختیار کریں. اگر یہ بھی نہیں مانتے اس کے بعد پھر تلوار کی بات، اور تلوار کی بات بھی پھر محدود ہے، ایسی نہیں جس طرح اسلام میں یہ لوگوں کا تصور ہے کہ تلوار لو اے ٹو زیڈ سب کو ختم. یہ نہیں، اس میں انشاءاللہ کسی وقت میں بولوں گا. لیکن اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، وہاں کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت وہ بڑی مشہور ہے کہ وہاں جاؤ، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بیماروں کو قتل نہیں کرنا، غیر مذہبی رہنماؤں کو، پادریوں کو وغیرہ ان کو قتل نہیں کرنا، اور جو ہے جو لوگ گھروں میں ہیں تمہارے مقابلے میں نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے جانوروں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے درختوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے املاک کو، ان کے جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچانا. صرف ان لوگوں سے تم نے لڑنا ہے جو تلوار لے کے تمہارے مقابلے میں میدان میں اتر آئے ہیں، ان سے لڑنا ہے. اور پھر اس میں آگے ایک اور بڑی شرط، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر دوران جنگ اپنی تلواریں نیچے کر دیں، کہتے جی ہم صلح چاہتے ہیں، بس ہم نہیں لڑتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں اور تلوار کو جو ہے کمان میں ڈال دیں، تلوار چلانا بند کر دیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، ان کا کم ہو جاتا ہے، وہ شکست کھانے لگتے ہیں، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے کہتے جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اس موقع پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی تلوار کو کمانوں میں ڈال دو، بس ان سے لڑنا نہیں. اب اگر وہ دغابازی کے لیے کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے، فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل کرو. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان مستشرقین میں گوٹے جو گزرا، جرمن مستشرق، وہ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ اگر اسلام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کے احکام اور طریقوں کو ماننا، تو دنیا گواہ رہے کہ میں پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں. اب دیکھیے اس نے جرمنی زبان میں اپنا کہہ دو کہ کلمہ پڑھ لی، اتنا اسلام. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں سے، وہ خود یہ مانتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ سلامتی والا مذہب ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عرب قبائل کیا ان کی حالت تھی، پانی پلانے پہ ایک جگہ جمع ہو گئے، وہ نیچے دریا ہے یا کوئی پانی پینے کی جگہ، جوڑ تالاب وغیرہ، کہ جی میں پہلے میں پلاؤں گا اپنے گھوڑے کو پانی، دوسرے نے کہا میں پلاؤں گا. نے کہا کوئی آگے بڑھ کے تو دکھائے. ایک آگے بڑھتے دوسرا اسے پیچھے سے اس کی گھوڑے کی ٹانگوں پہ جو ہے وار کرتا ہے، وہ پلٹ رہے، اس کو قتل کرتے، اس کو قتل کرتے، لڑائی چھڑتی. آبس و بیان دو قبیلے، اس طرح معمولی سی بات ان کی لڑائی ہوگی، 40 سال تک لڑتے رہے. بس کچھ قبیلے جو ہے کچھ پانی پینے، وہ جو الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. ان کی حالت جو بیان کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑا کرتے تھے، 200 سال تک لڑتے تھے. اللہ پاک نے ان کو اسلام کے اندر کیا اور جو ہے پھر بتایا انہوں نے اپنے عمل سے. آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، جہاد میں جو ہے شہید ہو رہا ہے، پانی مانگا، اس کے پاس پانی کیا، وہاں دوسری جگہ سے آواز آتی ہے، نے کہا جو اس کے پاس لے دو، اس کے پاس لے کے دوسری جگہ سے آواز آتی ہے، اس کے پاس
شہید ہو چکا، واپس آیا یہ بھی شہید ہو چکا، تیسرا یہ بھی شہید۔ 3 بندوں نے ایک دوسرے کی خاطر شہادت قبول کی، پانی نہیں پیا، قربانی کا اتنا جذبہ ان میں، اور قرآن نے ان کو اس اپنی اصطلاح میں اخوان کہا کہ تم جو ہے دین میں بھائی بھائی ہو۔ حقیقی بھائی پناہ ہوئی ہے اسلام میں، دین میں۔ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، ایک ہندو ہے دوسرا مسلمان، اللہ رسول کے نزدیک بھائی نہیں۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک بد دعا دی اپنی قوم کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا انتظار میں رہو میرا عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک میرے گھر والوں کو حفاظت میں رکھنا سیلاب سے۔ سیلاب کا وقت آیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کہہ رہا ہے مشرک تھا، بیٹے آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو کہا نہیں ابو میں ایک بہت بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا میں بچ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہ دن نہیں ہے پہاڑ پہ چڑھ کے تم محفوظ ہو، آج اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں۔ وہ جو ہے نا ایک لہر آئی اور بہا کے لے گئی، ختم۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کیا کہ تیرے اہل و عیال کو، تیرے گھر والوں کی میں حفاظت کروں گا، اور میرا بیٹا اس میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے خود اس سے پیدا شدہ بیٹا، یہ تیرا بیٹا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ دین میں تمہارے ساتھ ایک نہیں۔ تو انسانوں کی نسبت اب ہم آپس میں جو بیٹھتے ہیں ہماری ڈھونڈ نکالیں تو کیا ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا، ہمارے پاس میں رشتہ داری کیا ہے، رشتہ داری جو دین و ایمان کی رشتہ داری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے معنی کے اندر سلامتی رکھی۔ دوسرا جو اس کا معنی بتاتے ہیں وہ ہے اس کے الٹ، اپنی سلامتی کو داؤ پہ لگا دینا، ٹھیک ہے نا، اپنی سلامتی کو داؤ پہ لگا دینا۔ جب شروع میں آپ پڑھتے ہیں، مسلمان جب بنتے تھے کلمہ پڑھتے تھے، ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیتے، مارتی پیٹتے، ان کی اپنی سلامتی اپنا امن جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، ایک یہ معنی بتاتے ہیں۔ تو جو ایک پہلے سے میں وہ سلسلہ بول رہا تھا، اسلام جو ہے تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے چلا۔ اس کا ایک واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جہاد لڑے ہیں، 27 غزوات، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و نفس نفیس خود شامل ہو اور تلوار لے کے باہر دشمن کے مقابلے میں نکلے ہوں۔ 27 غزوات ثابت، 56 جو ہے وہ سرایا ہیں، سریہ اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھیجا ہو، ان کا کوئی امیر بنا کے اور خود علم تشریف نے لے گئے ہوں، تو یہ 56 جو ہے یہ سریات۔ یہ 83 جہاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکے ہیں۔ ان میں اہم ترین جو ایک غزوہ تھا جہاد وہ فتح مکہ، بلکہ میں کہوں گا کہ سب سے اہم ترین، اس لیے کہ جس علاقے سے، جس ملک سے، جس وطن سے کسی بندے کو نکالا جائے، اس کے ایک مخصوص سلوک اور اس کی عادات، اس کی دین کی وجہ سے پھر وہ اس میں واپس آئے تو یہ اس کی بڑی فتح ہوتی ہے۔ اب یہ فتح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، مکے سے کافروں نے نکالا، مجبور کیا، اللہ پاک کے ارشاد کے مطابق آپ ہجرت فرما گئے، 13 سال آپ نے مکہ میں کام کیا، پھر اس کے بعد ہجرت فرمائی، پھر جو ہے 7 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، آپ لوگ بھی سوچیں، مکہ کے وہ کافر جو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکے ہیں، اس میں ابو سفیان اور بڑے بڑے جو ہے اسلام کے دشمن موجود ہیں، کسی طور پر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں، انہوں نے قسمیں کھا رکھی کہ ہم مر جائیں گے اسلام قبول نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چڑھائی کرتے ہیں اور وہ مکہ حوالے کر دیں؟ عقلاً یہ بات ناممکن۔ جو لوگ 20 بار لڑ چکے ہیں اور لڑائیوں میں جو ہے غزوہ بدر، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں پورے عرب کے لوگ جو ہے وہ آ گئے اور حملہ کیا، وہ لوگ کیوں جو ہے اتنے دبکے، کیوں جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے مکہ والے؟ اس کے پیچھے ایک مختصر واقعہ ہے، اس کو لوگ بیان نہیں کرتے عام طور پر، آپ حضرات نے بھی سنا نہیں ہوگا علماء کرام سے کہ مکہ کیوں فتح ہوا۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے مکہ فتح کرنے کی نیت سے، اور جب تشریف لے گئے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ رسول اکرم اتنے بڑے سپہ سالار اور فوجی امور کے ماہر تھے، مکہ سے لے کر مدینے تک منافقین اور مشرکین کا ایک نیٹ ورک کام کر رہا تھا، ایک جال پھیلا ہوا تھا، اور پل پل کی خبریں وہ مکہ جایا کرتی تھی۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ پہنچے، ایک ہفتے میں لوگ پہنچتے تھے، 419-420 کلومیٹر فاصلہ ہے، اب بھی 6 گھنٹے میں جو ہے لوگ پہنچتے ہیں موٹر وے پہ۔ تو یہ سفر اس زمانے میں کوئی سڑک نہیں تھی، پہاڑوں میں جاتے تھے، ایک ہفتے میں سفر ہوا کرتا تھا۔ ایک ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا، اللہ پاک کی غیبی نظام بھی اس طرح تھا، کوئی جاسوس نہیں ٹکرایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر پڑاؤ کر کے صحابہ کرام نے خیمے ڈالے،
11,000 افراد جب خیمہ ڈالتے ہیں تو وہ بڑا ہلاک ان کے لیے درکار ہوگا۔ فتح مکہ کی رات کو ابو سفیان کافر تھا، اپنی بیوی کے ہمراہ، ہند اس کا نام، بڑی طاقتور، بڑی غیرتی اور بڑی جاگر قسم کی عورت تھی۔ یہ دونوں جو ہیں کھانا کھانے کے بعد رات کو ٹہلنے کے لیے گئے۔ یہ بات چیزیں ہم جب سوچتے ہیں تو عجیب ہمیں ایک تصور ملتا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی صاحب یہ رواج ہے، یہ VIP کے اندر یہ بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں رات کا کھانا کھا کے اپنی بیوی کو لے کے جانا سڑکوں پہ پھرتے رہتے۔ تو جب ہم نے مطالعہ کیا تو وہ مشرکین کی ایک عادت ہمیں ملی، ٹھیک ہے نا، مشرکین کی ایک عادت ہے کہ ابو سفیان اپنی بیوی کے ہمراہ جو ٹہلنے کے لیے گیا ہے، پہاڑ سے دوسری طرف نے دیکھا کہ خیمے کے خیمے 11,000 افراد، مسلمان ہمارے سروں کے اوپر چڑھ گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ جو ہے اس جو مسلمانوں کا علاقہ تھا اس کے ارد گرد ایک چکر لگایا، اچانک مسلمان جاسوسوں کے دستے پھر رہے تھے، ایک دستے نے ان کو لے لیا، جکڑ لیا میاں بیوی کو۔ اب اسلام کے دل میں یہ وہ ساتھ ہے، یہ گنجائش ہے کہ انہوں نے ہند کو واپس کیا کہ تو عورت ہے، تیرے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام 2 ساتھ ہو گئے، ان کے گھر بھی چھوڑائے۔ ابو سفیان کو جو اسلام کا سب سے بڑا کٹر دشمن تھا اس کو لے آئے اور باندھنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ ابو سفیان جو مکے کا سردار ہے تمام مشرکین کا، وہ یہاں پر ہمارے قبضے میں آ چکا، اور اس ایک کی گردن اڑا دیں گے تو سب کی ہمت پست ہو جائیں گے، آگے کوئی لڑنے والا اتنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا ابو سفیان کیا خیال ہے، کیا حال ہے، نہیں کیا خیال ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، خاموش ہو گیا۔ میں آپ کو فتح مکہ کا وہ اصل سبب بتا رہا ہوں، خاموش ہو گیا۔ خاموش ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سینہ، جن کا دل دریاؤں کی مانند کھلا تھا، اس میں وسعت تھی، اس میں کشادگی تھی، وہ دشمن کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ وہ شخص جو 1000 تلواریں اس کو نیچا نہ کر سکی، 1000 تلواروں نے اس کے دل کو قبضہ میں نہیں لیا، اخلاق کی ایک تلوار نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دی۔ قریبی جگہ میں گیا، اس کو پتہ تھا کیسے مسلمان ہونا، نہاد ہو کے آ گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد یہ ابو سفیان گئے کلمہ پڑھنے کے بعد، لیکن اخلاق نے ان کو بدلا۔ تلوار نہ بدل سکی پوری زندگی میں، 13 سال مکہ کے اور 7-8 سال یہ 20-21 سال میں یہ نہ بدل سکا۔ اخلاق کے ایک جھٹکے نے اس کو مجبور کر دیا، اخلاقی شکست کھا کے۔ اور اس کے بعد یہ گیا اور اس نے مکے والوں کو اطلاع کر دی کہ مسلمان آ چکے ہیں، ہمارے سروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک رات کے اندر نہ تیاری کر سکتے ہو، نہ ہم فوجوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ ایسا کرو کہ تم مسلمانوں سے لڑو نہیں، تم اپنی تلواریں نیچے کر دو، اور میری امید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے نہیں ہے کہ ہم سب کو الف سے لے کر یا تک ختم کر دیں گے، وہ بڑے رحمت للعالمین ہیں، وہ ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ اس ایک واقعے سے فتح مکہ جو ہے نا وہ حاصل ہوئی، مکہ فتح ہوا۔ مکہ تلواروں سے فتح نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ میں داخل ہو گئے، جو لوگ گئے ہیں، جنت المعلیٰ قبرستان ہے، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد الرایہ، جھنڈے والی مسجد، یہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا جو لہرایا تھا وہ داخل ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے سامنے عاجزی، جب کوئی بادشاہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس کی کتنا غرور ہوتا ہے، اس کا کتنا سر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عاجزی اور انکسار کی وجہ سے اپنی اونٹنی کے ایک حجاوے سے لگ رہا تھا، اور جو ہے نا یہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اللہ پاک کی حمد و ثنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا مادہ جو ہے یہ سلامتی والا ہے، اس نے انسانیت کو جوڑا، اس نے انسانوں کو جوڑا، اس نے تمام کافروں کو حفاظت دی، پوری دنیا میں سلامتی کا ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر کافر اور مشرک اور یہود نصارہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سلامتی آئے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بغیر اسلام کے۔ اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا۔ داڑھی والوں کے خلاف آپریشن کرو، پگڑی والوں کے خلاف آپریشن کرو، تسبیح والوں کے خلاف آپریشن کرو، مسجد و مدرسہ والوں کے خلاف آپریشن کرو، یہ وہ دین ہے کہ جتنا دباؤ گے یہ اور ابھرے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا یہود نصارہ وہ یہ بات سمجھ چکی ہیں کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت عجیب لفظ فرمایا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ آج کے دن یہ لوگ، یہ آیت اس وقت اتری جب میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، آج کافر لوگ تمہارے دین سے بیزار ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے یہ کافر جو ہے کوشش کرتے تھے کہ اسلام کو ختم کریں اور جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں، صحابہ کرام کو ختم کریں، اس دین کو دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، یہ دین ختم ہوگا،
یہ دین بڑھتا رہے. آج میں کہتا ہوں کہ یہی آیت اپنی جگہ پر الیوم یئس الذین من دینہم، یہ لوگ اپنی دینوں سے نا امید ہو چکے ہیں. عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت کوئی مذہب نہیں. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان عالم ہوں، اپنی دین کو اچھا کہتا ہوں، ان کو برا کہتا ہوں. میں نے ان ساری دینوں کا مطالعہ کیا اللہ کے فضل سے. انجیل، تورات، ہندو کی کتابیں، مہا بھارت، بھگوت گیتا، انڈیا میں رہا، پڑھتا رہا ان سے، اور جو ہے گردوارے میں جا کے ان سے پڑھتا رہا. اس کے بعد میں یہ اپنے دل کے مکمل اطمینان سے کہتا ہوں کہ یہ سارے مذاہب ہیں کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. اسلام وہ دین ہے جس کے اندر سکت ہے، یہ زندہ دین ہے، قیامت تک جو چلتا رہے گا. انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر اگلی نشستیں ہوں گی. اسلام کا لفظ، اس کی تشریح میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ایمان پہ بحث کریں گے. پھر اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہو سکتا ہے، یا دونوں ایک چیز ہیں. اس کے بعد پھر ہم دوسرے مذاہب، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور سکھ مت، ہندو مت، یہ سب کی مت ماری گئی ہے انشاءاللہ، اور ان سب کا جو ہے نا زمانہ گزر چکا. یہ بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہیں، یہ خود اپنے مذاہب سے نا امید ہو چکے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاہب فیل ہیں، اس لیے وہ اور نظاموں کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارے پاس اللہ پاک کا نظام اسلام قرآن اور حدیث کی صورت میں کامل و مکمل موجود ہے. یہ مسلمان کی زندگی کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور اسلام انسان کی قبر کی زندگی، آخرت حشر کی زندگی، اس میں بھی یہ چیز کام آتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین مرحمت فرمایا. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.